میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. صدق اللہ. حمد و ثنا علیک اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی کے حضرات. وعدے دے مطابق اج میں تواڈے سامنے اللہ دے فضل و کرم نال نبی پاک دے یار غار نبی پاک دے حوض کوثر دے ساتھی نبی پاک دے اسر اور یسر دے ساتھی امام کائنات تو نال تعلق پرانا جوڑنے والے ساتھی سیدنا احبنا الی اللہ ورسولہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہنا. کائنات کے لوگوں ابو بکر دی عظمت، ابو بکر دی عزت، ابو بکر دا مقام سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ اے وہ ابو بکر ہے جس نے اپنا مال اپنا نہیں سمجھا، جس نے اپنی جان اپنی نہیں سمجھی، جس نے ساری زندگی نبی پاک دا تعاون فرمایا اور سوچنا دھیان نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اتنی عظمت ہے کہ میں گناہگار بیان نہیں کر سکتا. بڑیاں عظمتاں نے لیکن مقام صداقت تے غور کرو. اتنا وقت نہیں کہ میں انہوں نے سارے حالات بیان کر سکاں. میں سارے حالات کا ماحق کو ہوں. اگر بیان کراں تو ابو بکر دے حالات سارے کئی جمعے گزر جان. مجبوری ہے وقت کی قلت اور حالات دے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت مقام ہے، بہت درجہ ہے، لیکن دو باتاں قابل غور نے. آج سوچنا دھیان نال دو باتاں انتہائی قابل غور نے. میں جو انہاں تے غور کیتا ہے تو میں تو حیران رہ گیا. دو باتاں پیار دیاں نے. ایک درجہ صداقت ہے، ایک درجہ خلت ہے، ایک درجہ صدیقیت ہے، ایک درجہ خلیل ہے،
یہ بڑا عجیب درجہ ہے، جڑا درجہ خلت ہے، خلیل بننا کسی دا اللہ تو بغیر کسی ہور نو خلیل بنانا نہیں جائز۔ نبی پاک نے فرمایا لوگوں بخاری اندر موجود ہے اور لوگوں مسلم اندر موجود ہے، ذرا سن دے جاؤ دھیان نال۔ نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ تو بغیر، ذرا بات سمجھو دھیان نال، مقام دا مقام بندا ہے، مقام دی عظمت تے غور کرو۔ فرماندے نے اگر اللہ تو بغیر کسی اور نو میں خلیل بناونا جائز سمجھدا ہوندا تو میں ابو بکر نو خلیل بناندا۔ اینو یہ سمجھو جی میں نبی پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ تو بغیر کسی ہور نو سجدہ کرن دی میں اجازت دیندا تو جو میرے وال تو میں عورتوں نو اجازت دیندا کہ اپنے شوہراں نو سجدہ کرن، لیکن کی مطلب کہ شوہر دی عظمت بری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دے فرمودات آپ دی بات سنن دے قابل امام کائنات فرماؤندے نے کہ اگر میں اللہ تو بغیر دھیان میں والا کوئی بات نہیں، اگر میں اللہ تو بغیر کسی اور نو خلیل بناونا چاہتا ہوں کہ لگتا خاضتوں ابا بکر خلیلا۔ امام کائنات فرماندے نے اگر میں اللہ تو بغیر کسی اور نو خلیل بناؤن دی خواہش کرنا چاہتا یا میں کسی نو خلیل بناؤں لگتا خاضتوں ابا بکر خلیلا کہ میں ابو بکر نو اپنا خلیل بنا لیندا، لیکن ابو بکر میرا کی لگدا ہے سننا دھیان نال، صحیح مسلم دے الفاظ نے انہاں تے غور کرا جے دھیان نال۔ نبی پاک نے فرمایا ہے لتا خاضتوں ابا بکر خلیلا کہ میں ابو بکر نو اپنا خلیل بنا لیندا، لیکن میرا ابو بکر نہ تعلق کی ہے، میرا رابطہ کی ہے، آندے نے ولکنہ اخی و صاحبی، فرماندے نے جڑا ابو بکر ہے میرا دینی بھرا تے میرا صحابی ہے، اور میں قربان جاواں ایدا کون انکار کر سکتا ہے۔ اور صحابہ نو اسی صحابہ آکھیا ہے کہ نبی پاک نے ابو بکر نو کی آکھیا ہے، آندے نے ولکنہ اخی و صحابی، نالے میرا دوست ہے، نالے میرا دینی بھائی ہے۔ اے نبی پاک نے فرمایا معلوم ہویا عظمت اینی ہے کہ جے اللہ تو بغیر کسی غیر نو خلیل بناونا جائز ہوندا تو نبی پاک ابو بکر نو بناون دے۔ آ گل دے غور کرو۔ اور ادوں بعد مقام صداقت ہے، مقام صداقت بھی قابل غور ہے۔ ایک ہوندا صادق، او دا معنی سچ بولن والا، ایک ہے صادق او دا معنی سچ بولن والا، اور ایک ہوندا صدیق او دا معنی بہتا سچ بولن والا۔ پھر گل سمجھو دھیان نال، ایک ہوندا صادق سچیاں گلاں کرن والا، ایک ہوندا صدیق جو جہان نال بہتا سچ بولن والا۔ ابو بکر نو صدیق بولو رب نے بھی آکھیا ہے ابو بکر نو صدیق، اج میں بیان کراں گا انشاءاللہ، نبی پاک نے بھی آکھیا ہے ابو بکر نو صدیق، حضرت علی نے بھی آکھیا ہے ابو بکر نو صدیق، امام باقر نے بھی آکھیا ہے ابو بکر نو صدیق، اور کائنات دے لوگوں جعفر صادق نے بھی آکھیا ہے۔ آئیے سنیے دھیان نال، میں بغیر دلائل تو بات نہیں کرنا چاہتا، دلیل دے نال بات کرنا چاہنا۔ اینو سمجھیے صدیق دی عظمت کنی ہے، اور جنوں صدیق رب نے آکھیا ہے، رسول اللہ نے آکھیا ہے، اور صدیق درجہ کی ہے، صداقت دا درجہ نبوت دے قریب ہے۔ سمجھو صداقت دا درجہ نبوت دے قریب ہے، وہی دا فرق ہے۔ سننا دھیان نال، اللہ پاک نے صداقت دا درجہ کیویں بیان کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
والصدیقین والشہداء والصالحین. سننا دھیان نال اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، اور جڑے 4 درجے نے بڑے اونچے درجے نے. پہلا درجہ کنہ دا ہے؟ نبی، نبیاں دا درجہ. تے دوسرا درجہ صدیقین اور صدیقین دا. تے تیسرا درجہ وہ شہداء دا. تے چوتھا درجہ صالحین دا. اللہ پاک دا ہر بندہ چاہندا ہے کہ میں قیامت دے دن نبیاں دا گواندی بن جاں، میں صدیق دے نال رل جاں، اور بولو میں شہیداں نال مل جاواں، میں صالحین نال مل جاواں. ہن میں انشاءاللہ درجہ بدرجہ پیش کردا جا رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ پاک دا قرآن، اے قرآن دیاں تغیانیاں تے غور کرو دھیان نال. آقا فرماندے نے والذی جاء بالصدق، ایک بندہ ہوے اور جنے سچیاں گلاں کیتیاں نے، وصدق بھی، اے دوویں کم بڑے اوکھے نے، نوٹ کر لا دھیان نال. اور دور کوئی ہوے، اور دور فوج دا ہوے، اور دور حکومت دا ہوے، اور دور کدے مارشل لا دا ہوے، دور کوئی ہوے، دور اعلی ہوے ادنا ہوے، اور دو کم کرنے بڑے اوکھے نے. سچی گل کہنی بڑی اوکھی ہے، اور بولو سچے نو سچا کہنا بڑا اوکھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے والذی جاء بالصدق، جو سچیاں گلاں لے کے آیا ہے وہ کون ہے؟ میرا نبی ہے. وصدق بھی، رب بندہ ہے، اور جن نے سچے نو سچا آکھیا ہے، اور جن نے سچے نو سچا آکھیا ہے اولئک هم المتقون. رب بندہ جڑے سچے نو سچا کہن او پرہیزگار نے. انہاں نو قیامت نو کی ملے گا؟ لہم ما یشاءون عند ربہم، اللہ دا جو میں تو چاہن گے میں عطا کراں گا، جو میں تو منگن گے میں عطا کراں گا. معلوم ہویا سچیاں گلاں کرن والا نبی ہے. میں ہن پوچھنا چاہنا، میں شیعہ مصنف نو جو تبرسی تفسیر دا مصنف ہے وہ لکھدا کی ہے؟ او آندا والذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق به هو ابو بکر. اب میرے بھائی جان وہ کتاب تیری ہے، او دا مصنف درج کردا ہے کہ جن نے سچیاں گلاں کیتیاں نے وہ نبی پاک ہے، جن نے سب تو پہلے سچا کیا ابو بکر ہے. اور میں قربان جاواں، اور جدو اے حال سی، جدو دنیا ویکھ رہی سی، جدو حال اے سی کہ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بھونڈاں دی کھکھر ہلائی، اور میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بھونڈاں دی کھکھر ہلائی. اور یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی و چینی ملائی بنے سارے دشمن، بنے سارے دشمن لو دیتے آئے پھڑو مارو مارو اے پھر دی دعائی. اور بنے سارے دشمن، اور بنے سارے دشمن لو دیتے آئے پھڑو مارو مارو اے پھر دی دعائی. اور ساری دنیا دشمن بن گئی. کوئی خون دا پیاسا ہے، کوئی نبی نو قتل دا ارادہ کردا ہے. میں قربان جاواں ابو بکر نے آکھیا سونیا میریاں آڑتاں بھی حاضر نے، میرا مال بھی حاضر ہے تے میری جان بھی حاضر ہے. اے کدوں دیاں گلاں نے؟ جدوں حضرت علی دی عمر 9 سال دی سی. اے کدوں دیاں گلاں نے؟ جدوں امام حسن پیدا نہیں سی ہویا. اے کدوں دیاں گلاں نے؟ جدوں حسین پیدا نہیں ہوئے. ادوں ابو بکر نے آکھیا سونیا
میرا مال بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے۔ کہ نبی پاک نے کیا من الناس فی صحبتہ و مالہ ابی بکر، اور کائنات دے لوگوں ابو بکر دے مال کولوں فائدہ مینوں پہنچیا، اور نبوت کہہ رہی ہے، اور قربان جاواں اور امام کائنات کہہ رہے نے، اور بخاری اندر آ رہا ہے اور مسلم اندر آگے آ رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ کائنات دے لوگوں مسئلے چھپاؤ نا، نبی پاک نے فرمایا ہے ابو بکر دی مال تے ابو بکر دے یارانے ورگا یارانہ کوئی نہیں لبا۔ کائنات دے لوگوں میں تاں تے کہہ رہا سنتے آن نال والذی جاء بالصدق وصدق به وصدق به، اور سارے لوکاں نے کیا ایک دن گل یاد آ گئی ہے میرے واسطوں، گل باہر ہے، بخاری شریف دی حدیث یاد آ گئی ہے، ابو بکر دے عمر بیٹھیاں بیٹھیاں تلخی ہو گئی۔ سننا دھیان نال، دوستاں دے ماں بہن بھی بعد اوقات کو تلخی ہو جایا کر دیے۔ ابو بکر دے عمر دے ماں بہن کسے گلوں تلخی ہو گئی تے عمر نے بولو، سننا دھیان نال، ابو بکر نے کیتی معذرت، ابو بکر نے کیتی معذرت، عمر نے معاف نہ کیتا۔ توجہ میرے ول، توجہ میرے ول، پھر توجہ میرے ول، بخاری دی حدیث، راوی کون ہے؟ ابو دردہ سے ابھی نوٹ کرو دھیان نال، میں قربان جاواں ابو بکر دے عمر دے ماں بہن معمولی جی تلخی ہو گئی تے ابو بکر جمالی سی تے عمر جلالی سی۔ میں قربان جاواں ابو بکر وچ جمال سی تے عمر وچ جلال سی، ابو بکر نے جمال دا مدر کیتا، اب عمر نے جلال وکھایا، ابو بکر نے کیتی معذرت تے عمر نے معاف نہ کیتا تے ابو دردہ نے آکھیا حضور جی اج عجیب گل ہوئی ہے، حضرت عمر دے کولوں ابو بکر نے کیتی ہے معذرت تے انہاں معاف نہیں کیتا، تے نبی پاک نے فرمایا ساریاں نوں مصیبتیں کٹے کرو۔ کتاب کیڑی؟ بخاری شریف۔ جھوٹے تے لعنت، اصلوں تے انل نبی پاک نے فرمایا میرے سارے یاراں نو، میرے مقتدیاں نو، میرے نمازیاں نو کٹے کرو، مسجد بھر گئی۔ میرا نبی منبر تے بیٹھ کے آندے نے حل انتم تارکون لی صاحبی، میں قربان جاواں نبی جیڑیاں باتاں چم چم کے عبداللہ پڑھدا پیا ہے، آئیے سنیے دھیان نال، نبی پاک نے فرمایا حل انتم تارکون لی صاحبی، اور تسی میری خاطر میرے یار نو معاف کیوں نہیں کردے؟ حل انتم تارکون لی صاحبی، اور تسی میری خاطر میرے یار نو معاف کیوں نہیں کردے؟ اور کون ہے جدے کو ابو بکر معذرت کرے کہ انہوں کو معاف نہ کرے؟ اور میرے ابو بکر دی زبان تو گل نکلی ہوئی اور تسا منی کیوں نہیں؟ عمر رو رہا ہے حل انتم تارکون لی صاحبی، فرماندے نے اور تسی کون ہو؟ وہ ابو بکر دی منت نہ منو، کہ نبی پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، اور دنیا دے لوگوں میں آیا مکے اندر، میں آکھیا رب کلا ہے، میں آکھیا اللہ کلا ہے، میں آکھیا انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں، فقلتم کذبتا، مینوں ادو عمر نے بھی نہ منیا، مینوں ادو چاچیاں بھی نہ منیا، مینوں ادو میرے قوم نے بھی نہ منیا، مینوں ادو لوکاں نے نہ منیا، میں جدوں آکھیا انی رسول اللہ، میں آکھیا رسول اللہ ہاں، فقلتم کذبتا، اور مکے والےو اور تساں مینوں آکھیا سی من دے نہیں، کہ مینوں ابو بکر کلے نے آکھیا صدقتا۔ آئی میں قربان جاواں، اے بخاری دے الفاظ نے میں چم چم کے پڑھنا پیا اور تو قرآن چمنا پیا، لوگوں نے ٹھوکے مارنا پیا۔ سنتے آن نال نبی پاک نے فرمایا ہے مینوں ابو بکر نے کلے نے آکھیا صدقتا یا رسول اللہ، اے محبوبہ تیری نبوت دی میں تصدیق کرنا۔
جڑا مسیتے پہلو نماز پڑھنے آ جائے، ہائے ہائے، جڑا سویرے جمعہ پڑھنے پہلو آ جائے انہوں اونٹ دی قربانی دا ثواب ملدا ہے، جڑا ادوں بعد آوے گھر دیاں مرغیاں تک پہنچ جاندا ہے، بکرے چھترے دی قربانی ثواب کردا جاندا ہے، جڑا پہلو آوے وہ اونٹ دی قربانی حاصل کردا ہے۔ اور میری گل دا جواب دیو، جڑا مسیتے پہلو آوے او دی کنی قدر ہے، جڑا کلمہ پہلو پڑھے او دی کنی قدر ہے، او کلمے دی بونی کیتی تے ابو بکر نے کیتی ہے۔ کائنات دے لوگوں، عبداللہ شیخو بنی آندا ہے میرے دل دے جھگڑے تارے گلوں مکنے نہیں گئے، سن لو دھیان نال، اے نہیں جے توحید بولاں گا تے رج کے بولاں گا انشاءاللہ، جے پیغمبر دی عظمت بیان کراں گا تے کہاں گا وقت آ رہا ہے اج میں ابو بکر دیاں پیار دیاں گلاں کرنیاں چاہنا۔ سنیے دھیان نال، او جڑا بندہ کلمے دی بھونی کرے، نہیں سمجھے گل پھر سمجھا دینا، کوئی گل نہیں۔ لفظ بونی جانتے ہو نا، ساری زبان لفظ بونی ہے، پنجابی جگہ ابتدا کرے انج کہہ لو، میں تمہیں سمجھاؤں گی خاطر گل سمجھانا کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا نیکی دا کم شروع کردا ہے، جو نیکی دی ابتدا کردا ہے انہوں ویکھ کے قیامت تک جنی دنیا نیکی کرے گی شروع کرنے والے نو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ نوٹ کر، نوٹ میری بات نوٹ کر، میں خلاف قیاس نہیں گل کر رہا، حدیث پاک ہے، رسول اللہ نے فرمایا من سن سنتن حسنتن، اور جڑا بندہ نیکی دا کم شروع کردا ہے جب تک دنیا اس نیکی تے عمل کرے گی تے شروع کرنے والے نو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ جڑا بندہ بدعت دا کم شروع کردا ہے سب تو پہلے قتل دی ابتدا کنے کیتی ہے؟ قابیل نے، آدم دے پتر نے حابیل نو قتل کیتا، قیامت تک جننے قتل ہون گے نال انہوں گناہ ہوندا رہے گا۔ جو پہلے گناہ دی ابتدا کردا ہے جب تک دنیا گناہ کردی رہے گی بولو انہوں گناہ ملتا رہے گا۔ ابو بکر نے کلمے دی بونی کیتی ہے، ابو بکر نے کلمے دی ابتدا کیتی ہے، قیامت تک جنی دنیا کلمہ پڑھے گی ابو بکر نو ثواب ملتا رہے گا۔ اور دیوانے ہو میں کولوں تے گلاں نہیں جوڑ رہا، میرا کہ ذوق خراب کر دیتا قتل و غارت نے، ورنہ میرا ذوق سی ایک پورے ملک اندر۔ آئیے سمجھیے دھیان نال، اللہ پاک دیاں مہربانیاں نال ابو بکر دی عظمت، ابو بکر نو صدیق کنے آکھیا بولو رب نے، والذی جاء بالصدق، بیٹا راشد سن رہے نا ذرا گوڈے چھڈ کے میرے پترو، میرے بھراؤ، میرے عزیزو، میرے بھائی چکنے بیٹھ کے میری بات سنو، اللہ پاک دیاں مہربانیاں نال والذی جاء بالصدق رسول اللہ وصدق به ابو بکر، اب بولو میں قربان جاواں، رب نے ابو بکر نو صدیق کیا ہے، ہن میں آقا نبی نے بھی فرمایا ہے، سننا تے انل نبی پاک چڑھے نے پہاڑ تے، کیڑے پہاڑ تے؟ احد پہاڑ تے، کہ نال کون کون ہے؟ نال ابو بکر ہے، نال عمر ہے، نال عثمان نے، تے نبی پاک چڑھے نے پہاڑ تے پہاڑ دے اندر وجدانی کفیت تاری ہو گئی، پہاڑ جنبش کھان لگ پیا، انہیں ویکھیا میرے تے کیڑیاں ہستیاں آ گئیاں نے، نبی پاک نے آکھیا بخاری وچ آوندا ہے جڑا احد پہاڑ ساڈا پیارا ہے، اسی اے دے پیارے آئے، ساڈا پیارا ہے۔ سننا تے انل جلے پہاڑ جنبے بچایا کہ میرے اٹھے بڑیاں ہستیاں آ گئیاں نے، اللہ پاک دے پیغمبر دا موجزہ ظاہر ہو گیا، پہاڑ جنبے وچ آیا، نبی نے آکھیا یا احد اسبت، اے احد ہلنا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے کون کون ہے، علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اتنے ایک نبی ہے،
دوجا صدیق تے دو شہید نے. آکھو اللہ نے بھی صدیق آکھیا اور نبی نے بھی صدیق آکھیا. ہن میں وکھاؤنا جبریل نے بھی صدیق آکھیا. کتاب کیڑی؟ او طبقات ابن سعد. آئیے سنیے دھیان نال. میں قربان جاواں نبی پاک اسمان تو ہے. توجہ میرے ول، دھیان میرے ول. لاؤڈ سپیکر دے انتظامات خامی ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ میں پورے دلائل پیش کر رہا. ذرا دھیان میرے ول. نبی پاک نے ویکھیا توجہ ول آرے نے اسمان تو معراج کر کے چوتھے اسمان تے آئے. دھیان دینے جبریل جے میں جا کے آکھیا کہ میں ستے اسمان پھر آیا کہ میری تے مننی گل کسے نہیں. کہ جبریل نے چوتھے اسمان تے کیا کیا لوگوں اور جبریل نے کیا یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق. اور بولو جبریل آندا ہے اے سونیا گھبرانا تیری تصدیق کرے گا ابو بکر کیوں کہ وہ صدیق ہے. اور جنوں کو بندہ کہہ دے بندہ کہہ دے وہ کو ماڑا موٹا بندہ کہہ دے میں کی کہہ رہا اے جبریل کہہ رہا ہے. ہائے میں صدقے جاواں اور جبریل نے بھی آکھیا صدیق جے میں امام باقر والے آواں. میں کدھر جا رہا میں سمجھا رہا. میرے کو دلائل نے اس گل دے چارے خلیفے پیغمبر دے کی لگتے ہیں. توجہ میرے ول. جڑا چواں خلیفیاں چوں ایک خلیفے دے بھی ایمان دا منکر ہے وہ مسلمان کدی نہیں ہو سکتا. نوٹ کر لو دھیان نال. چار خلیفے میرے نبی دے چار خلیفے. گل میں کی کہن لگا چواں دے رشتے تے غور کرو. دو نبی دے سسر نے دو نبی دے دماد نے. اور بولو دے صحیح نا. دو نبی دے سسر نے ابو بکر دی بچی بولو نبی دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں عمر دی بیٹی حفصہ ام المومنین. تے میں قربان جاواں عثمان تے علی اور دوویں میرے نبی دے دماد نے. گل سمجھ رہے ہو نا. یہ کہ رشتہ ادھر ہو گیا نا کسی نو گھٹ پتا ہے. آ میں گزارش کرنا چاہنا میں گزارش کراں تواڈے نال رشتہ ثابت کراں. دنیا آندی ہے اسی امام جعفر صادق نو مننے ہاں. اے میرے بغدر تے غور کرنا دھیان نال ہونا. اپنے اپنے دامن نو سنبھال کے میری گل سننا. دنیا آندی ہے جعفر صادق نو مننے ہاں. کوئی آندا سی مقلد امام جعفر صادق دے ساڈا امام ہے. میں اج پوچھنا چاہنا جعفر صادق ہے کون؟ بہت گھٹ لوگوں کو علم ہوئے گا جعفر صادق ہے کون. انہیں بھی ابو بکر صدیق دی لڑی دا دودھ پیتا ہوا ہے. میں تو اس خاندان دا خادم ہاں. میں تو نبی دے خاندان دے جتیاں صاف کرنے والا بندہ ہاں. نوٹ کرتے ہیں نل مینو دے نبی دے خاندان نال پیار ہے. مینو پوچھتے ہیں نل علی دا بیٹا حسین حسین دا بیٹا زین العابدین زین العابدین دا بیٹا باقر باقر دا بیٹا جعفر صادق. گل میں شروع کی تھی ہے دھیان نہ سننا گل بھول نہ جائے. ابو بکر صدیق جدوں اللہ نو پیارے ہو گئے بصورت بحالت خلیفہ موت آئی موت آنی برحق کے. جدوں اللہ نو پیارے ہو گئے انہاں دی بیوی بیوہ ہو گئی. عدت پوری کر کے 4 مہینے دی 10 دن دی عدت پوری کر کے ابو بکر دی بیوی بیوہ نے شادی کر لی حضرت علی نال.
کسی نو گھٹ پتا ہے اے ابو بکر نو کتوں کتوں میں بیان کروں گا عبداللہ شیخو پوری خدا دی قسم مینو ہر مذہب دی کتاباں دے حوالے ہیں جی یاد نے جی تانوں میں کی آکھا تانوں کی یاد ہے ذرا توجہ میرے وال دھیان نال بات سنو جی ہاں جدو بیوی بیوہ ہو گئی شادی کر لئی حضرت علی نے ابو بکر دی بیوی نال بیوہ نال ادو گود وچ کون سی محمد بن ابی بکر ادو گود وچ کون سی ابو بکر دا بیٹا محمد ہاں جی وہ پالیا کنے حضرت علی نے محمد بن ابی بکر دی شادی کی تھی اپنے ہتھی علی نے آ سننا تے انل کہ پیدا ہویا قاسم کسی نو کٹ پتا ہے یہ قاسم کی ہویا اے ابو بکر دا پوترا ہویا نا یعنی انج کرو نا محمد بن میں گل محمد بن ابی بکر ہوا نا تے قاسم بن محمد ہوا نا یہ قاسم کی یہ پوترا ہے میں قربان جاواں کہ دا ابو بکر دا قاسم دی شادی ہوئی تے پیدا ہوئی لڑکی ام فروا ام فروا ابو بکر دی پڑپوتی ہوئی ہن اینو ایتھے رہن دو یہ ہے پڑپوتی کہندے نے اہل حدیث اہل بیت نو مندا نہیں اور تینوں دے اماماں دے نام یاد نہیں مینوں تے انہاں دے بچیاں دے نام یاد نے تو کی سمجھنا ہے میرا کدا پیارا گھر ہے ہو سنو دھیان نال اے پڑپوتی ام فروا پڑپوتی ابو بکر دی ایک ابو بکر دی بہن بھی ام فروا سی تانوں ہور گل سناواں ابو بکر دا خاندان اج سن لو دھیان نال زندگی موت رب کولے گلاں نوٹ کر لو ابو بکر دا خاندان ابو بکر دی ہمشیرہ ام فروا سی او دی شادی ہوئی ایک محمد نامی بندے نال اشعث دے گھر پیدا ہویا محمد بن اشعث جدو مسلم بن عقیل کوفے دے اندر پانی تو پیاسا پھردا پیاسی ادو ابو بکر دے بھانجے محمد بن اشعث نے اندر سد کے مسلم بن عقیل نو کھانا بھی کھلایا اور پانی بھی پلایا تسی کون ہو ابو بکر دے بارے بکواس کرنے والے اور جدیاں بھانجیاں نے مسلم بن عقیل نو پانی پلایا کون جانتے ہو کس نو پتا ہوئے میں کی بیان کر رہے ہیں اللہ دا فضل ہے ساری عمر کوئی کام نہیں کیتا تیری جماعت دی خدمت کیتی ہے صحابہ دی خادمیت کیتی ہے عظمت بیان کرنا چاہنا کہ ابھی کتنی بات سمجھے ہو اندر آؤ اے دجی ام فروا ہے میں تاں گڑبڑ نہ ہوئے نامہ اندر اے ام فروا اے ابو بکر دی پڑپوتی ہے اے ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دی شادی ہوئی حسین پیدا ہوئے فاطمہ دا دودھ پیتا حسین دی شادی ہوئی پیدا ہوئے زین العابدین اے زین العابدین علی دے پوترے ہو گئے انجی گل ہے نا تے بولو زین العابدین دی شادی ہوئی تے پیدا ہویا باکر امام باکر دی شادی ہوئی ابو بکر دی پڑپوتی ام فروا نال سمجھو ہن دھیان نال ہن بات اینڈ تے بالکل آ چکی ہے اس بات تے غور کرو دھیان میرے وال ابو بکر دی پڑپوتی علی دا پڑپوتا پڑپوتی دا نام ام فروا پڑپوتے دا نام سنو دھیان نال حسین دے پڑپوتے دا باکر دوواں دی شادی ہوئی پیدا ہویا امام جعفر صادق
اور امام جعفر صادق فخر کیا کرتے سن کہ میں صدیق دی لڑی دا دودھ پیتا ہوا ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ کیوں گل میں سنائی کیوں یہ گل سنو دھیان نال. روایت کون کردا ہے؟ عروہ بن زبیر. کتاب کیڑی ہے؟ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، پہلی جلد، صفحہ نمبر 332. کتاب تیری اج بات میری، کتاب تیری تے شان صدیق دی. آئیے سنیے دھیان نال. تیری کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ اربری لکھدا ہے. انہاں مولویاں نو جنہاں نے شور پایا ملک وچ، انہاں نے نام نہیں گئے یاد، اور گلاں میرے بارے کرتے پھردے. رسمو ہے دھیان نال. علامہ اربلی نوٹ کردا، دھیان نال بات سنن والی ہے. نوٹ کردے نے راوی کون ہے؟ عروہ. کہندے نے میں بیٹھا امام باقر دے کول رحمت اللہ علیہ. کون؟ علی دا پوترا پر پوتا. میں انہاں کو بیٹھا. ایک بندہ آگے پوچھتا ہے امام جی میرے کول کھونڈی ہے، سوٹی ہے، تے میرا جی کردا سم لاواں چاندی دی. میرا ذوق ہے، سوٹی بڑی پیاری ہے، تے میرا جی کردا ہے کہ میں چاندی دی مٹھ لاواں. سم جانتے ہو نا؟ انہاں دے بندے بھی، شہر دے بندے بھی، اتنے مٹھ ہوندی نکی جی، اتنے نشان لگا پیارا گیا. میرا جی کردا ہے کہ میں سم لاواں. بولو تانوں بلانا جائز ہے، مینوں چاندی دی سم لاواں لالا. تے باقر نے آکھیا لاؤنی جائز ہے، کوئی حرج نہیں لالا. تے اگوں سیل آندا دلیل کی ہے کہ مینوں کو پوچھے کیوں لائی ہوں کہ میں کی جواب دیاں. امام باقر آندا ہے یہ تاں جائز ہے کہ ابو بکر صدیق نے لائی سی. معلوم ہویا امام باقر دے نزدیک ابو بکر دا کام بڑی اہمیت والا ہے. آئے میں قربان جاواں کائنات دے لوگوں، کتاباں تہاڈیاں زبان عبداللہ دی. نوٹ کرو دھیان نال. میں بھی دنیا تے کچھ نہیں، نہ میں نوٹاں نو جوڑاں، نہ میں عیاشیاں کراں، میں نہ تہاڈیاں مسیتاں دے پیسے کھاواں، میں نہ تہاڈیاں کھلاں نو کھو کھو کے کھاواں، نہ تہاڈیاں جیباں پھولاں. اکو ہی کم دا حالیاں کہ قیامت دے دن حسن تے حسین دے نال پھردا ہوواں. کیا بات کرتے ہو؟ کس دے گھر دی بات کرتے ہو؟ جنہ آل حدیث دیوانہ اس کردا کوئی ہو سکتا؟ بولو کیوں نہ میں کہا مینوں حق کے کہندا. ہاں جناب امام باقر رحمت اللہ علیہ کی کہندے نے یہ سم لاؤنی چاندی دی تاں جائز ہے کہ ابو بکر صدیق نے لگائی سی. جے سیل آندا ہے حضرت جی تسی بھی انہوں صدیق مانتے ہو؟ ہن خلاصہ کھلنا چاہیے. تسی بھی صدیق مانتے ہو؟ لفظ کی روایت دے فواسب الامام واستقبل القبلہ. میں کتاب نال لے کے نہیں آیا. جدو دنیا ستی دی صحابہ دے بارے جدو یہ مولوی جمے نہیں سن ادو میں بیان کرتا رہا. سن لو تے انل آندے نے فواسب الامام، امام ابھر کے کھڑا ہویا غصے نال تے منہ کدھر کیتا واستقبل القبلہ.
تے ابو بکر نے کیا کہ امام باکر نے قبلے وال منہ کر لیا تے 3 بار قسم کھا کے کی آکھیا نام الصدیق نام الصدیق نام الصدیق اللہ دی قسم ہے او صدیق ہے اللہ دی قسم ہے او صدیق ہے اللہ دی قسم ہے او صدیق ہے اگلا فتوا سنو امام باکر دا او جے 12 امام من گئے ہو امام دی آوی گل منو اگے کی باکر نے آکھیا ہے آدنے فملم یا کلہ صدیق جو نو صدیق نہیں آندا فلا صدق اللہ قولا فی الدنیا والآخرہ او ایتھے بھی جھوٹا تے قیامت نو بھی جھوٹا ہے اے باکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میں نواں خطیب بنیا سا جدو میں ملتان جا کے چوک میں تقریر کی تھی خدا دی قسم علماء دیوبند نے علماء بریلوی نے میں تو یہ حوالہ نوٹ کرایا میں تو گزارش کرنا دیا ذرا بات سمجھو تیانل میں قربان جاواں معلوم ہویا ابو بکر کون ہے اور جنہوں رب نے صدیق آکھیا ہے ابو بکر کون ہے جنہوں نبی نے صدیق آکھیا ہے ابو بکر کون ہے اور جنہوں جبریل نے صدیق آکھیا ہے ابو بکر کون ہے اور جنہوں بولو اور وقتیاں صحابیاں نے صدیق آکھیا ہے علی نے صدیق آکھیا ہے ابو بکر کون ہے اور جنہوں بولو اور امام باکر نے صدیق آکھیا ہے اور جنہوں وہابیاں نے صدیق آکھیا ہے جنہوں کائنات نے صدیق آکھیا میں کنجوسی کیوں کراں ابو بکر ہوئے اور جنہوں بولو دنیا نے صدیق آکھیا ہے ساری عمر جھوٹ کبھی نہیں بولیا کلمہ پڑھن تو بعد جھوٹ آندے نے ایک دن میں قابو آ گیا کون آندا ہے ابو بکر آندا ہے کتنے آندا ہے بخاری شریف وچ آندے نے ایک دن میں قابو آ گیا تے برا پھنس گیا نبی پاک میرے نال نے تے مکہ مدینے جا رہا سب کے جاواں مکہ مدینے جا رہا نبی پاک میرے نال نے راہ جاندیاں مینوں ایک بندہ پوچھدا تیرے اگے کون کون ہے کہندا میں سوچیا جے نہ لیا تے نبی دے قاتل مگر نے جے نہ لیا تے نبی دی جان دا خطرہ جے جھوٹ بولاں تے صداقت دے ایمان دا خطرہ صدقے جاواں کہندے نے میرے اگے ہوئے جڑا پھڈے نو راہ پاؤندے آئے میرے اگے کون ہے جڑا پھڈے نو میری کتاب تفسیر فضاوی ہے تیری مجمع بیان تبرسی ہے تیری کاشی ہے تیری کتاباں دے حوالے یاد اور تیری صافی ہے اور تیری امی ہے تیری حسن عسکری ہے سننا دھیان نال میرا تے ذوق ہے میرا ذوق لڑن دا نہیں میرا ذوق ملک اندر امن قائم رکھ کے دلال مہیا کرن دا ہے سوچو دھیان نال ایک دن باہر نو جا رہے نے باہر نو سیر کرن ایک مدرسے چ ایک کمرے چ بیٹھا یہودی مولوی ابو بکر میں کتاب کے حوالے پیش کر چکا ابو بکر صدیق جا رہے نا یہودی مولوی بیٹا کہندا ہے سنیا جے گل نویں رب آندا ہے مینوں قرضہ ہسنا دیو آج قرآن مسلمانوں دا یہودی آندا رب مینوں قرضہ ہسنا دیو رب قرضہ منگدا جے رب غریب ہے ساڈے کولوں قرضہ منگدا فقیر ہے اسی غنی ہاں کہ صدیق کنوں آندے نے جھوٹ بولے بھی نہ تے جھوٹی گل برداشت کرے بھی نہ صدیق ہوندا ہے
جڑا ہوے جھوٹ بولے نا تے جھوٹ سن کے گونگا شیطان مر رہے وہ کہدا صدیق ہوندا؟ صدیق وہ ہوندا ہے حق تے وہ ہوندا ہے حق بیان بھی کرے تے باطل دا رد کرے۔ ابو بکر نے سنیا کہہ دو رضی اللہ عنہ کہ انہیں قرآن دی آیت دا مانا غلط کیتا ہے، پچھوں ہٹ کے صدیق نے زور دی تمانچا ماریا۔ یہودی سیانے بڑے ہوندے نے، یہودی تے ہندو بنیے یہ بڑے سیانے ہوندے نے۔ یہودی نے سوچیا کہ اگر میں ماریا حکومت نہ دیے کام خراب ہو جائے گا، وہ مقدمہ لیا گیا نبی پاک دے کول تے جا کے آندا تیرے یارے گار نے مینوں نجائز مارے آئے۔ فرمایا گواہ پیش کرو۔ یہودی نے شگرد پیش کیتے، دو شگرداں نے آکھیا واقعی تہاڈے یارے گار نے نجائز مارے آئے۔ فرمایا ابو بکر مارے آئی، ابو بکر مارے آئی، حضور مارے آئے۔ فرمایا کیوں مارے آئی؟ حضور نے قرآن دی آیت دا معنی غلط کیتا سی۔ فرمایا کیوں بھئی یہودی کیوں معنی غلط کیوں کیتا سی؟ آندا یا اللہ سو قرآن دی بیان نہیں کیتا، میں نہیں معنی غلط کیتا۔ اے ابو بکر کولوں گل جوڑدا ہے۔ ابو بکر نو جھوٹا کہنا یہودیاں دا فعل ہے۔ آندا جناب میں تے نہیں آکھیا کچھ بھی، اے ابو بکر نے کولوں گل کری ہے، میں نہیں آکھیا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تمانچا وجنا ہی یا گواہ پیش کر دے یا تمانچا کھا۔ رب نے آکھیا مسونیا ابو بکر نو تمانچا نہ ماری، اینو صدیق میں آکھیا ہویا ہے، اینو میں صدیق آکھیا ہویا ہے۔ اور لوگوں اور میں کہنا ہل جو خدا دی قسم اگر سن لو دھیان نال، سنو دے سی دھیان نال، آندے نے اینو میں صدیق آکھیا ہویا ہے۔ ابو او دے شاگرد او دے گواہ نے، اے ابو بکر دا رب بندہ میں آپ گواہ ہوں۔ صدیقہ کائنات تے تہمت لگی تے گواہی واسطے رب بولیا، ابو بکر تے جھوٹ دے بتان لگے گواہی واسطے رب بولیا۔ جدو رب صداقت دا خیال رکھے عبداللہ کیوں نہ بیان کرے، جب تک زندہ رہاں گا صدیق دی صداقت دے پہرے دیندہ رہاں گا اور صداقت دا تفض دا اعلان کرتا رہاں گا۔ سن لو دھیان نال، وقت دی قلت ہے ورنہ اے میرے رونے کدوں مکن۔ آئیے سنیے دھیان نال، آئے میں قربان جاواں چوتھا پارہ پڑھ کے ویکھ لو، چوتھا پارہ سورہ آل عمران۔ اللہ پاک نے کی آکھیا لقد سمع اللہ، لقد سمع اللہ، لقد سمع اللہ۔ اس طرح کیوں پڑھنا ابو بکر نال پیار ود جاوے، یہ بھی نشانی ہے ایمان دی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے گل سن لئی، اللہ نے گل سن لئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل ٹھنڈی لائی ماشاءاللہ۔ اللہ نے گل سن لئی انہاں یہودیاں دی، انہاں آکھیا سی ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء، اسی غنیاں۔ جو ابو بکر آندا سچ آندا ہے، یہودی جھوٹ بول دے نے۔ کون ابو بکر؟ جاؤ اج جے محبت دیاں گلاں شروع ہو گئیاں تے کڑی بے وفائی کرن لگ پئی ہے، میں ہن کی کراں ایتھے؟ کڑی آندی ہے لوکاں نوں فارغ کر دے، تسی کی چاہندے ہو؟ اور تسی کی چاہندے ہو؟ یہ تانوں چٹنگا پی گیا صداقت دا۔ ہاں جناب، ہاں جناب، میں گزارش کرنا چاہنا سنو دھیان نال، بڑیاں محبت تے پیار دیاں باتاں جا میں اعلان کر کے آنا، نبی گھروں باہر ہووے، پھر نوٹ کرو، پھر نوٹ کرو، نبی گھروں باہر ہووے
پھر نوٹ کرو، نبی پاک کروں باہر ہون تے ابو بکر نال نہ ہوے ایک تاں وکھا دو۔ قربان جاواں، ایک ایسا مقام آ گیا، دو مقام بڑے نازک سن، جنگے خبردخ جنگے بدر دا مقام، جدو بندہ رب کو منگدا تے کلا بہ کے منگدا ہے۔ کس طرح منگدا ہے؟ کلا بہ کے اندر لک کے رو رو کے منگدا ہے۔ جدو مومن اللہ نو خوش کرنا چاہتا ہے ادو کلا اندر وڑ کے آتا، اللہ تو بھی کلا تے میں بھی کلا، اپنے درد دل دیاں دعاواں پیش کرتا ہے۔ نبی نے خیمہ لوایا، باہر پہرے دار بٹھایا جنگے بدر وچ، یا اللہ میرے 313 نہیں تے میں تے تو دعا کرنے آیا، آکھیا لوگوں کوئی نہ آوے کلا میرے مگر ابو بکر آوے۔ جاؤ کائنات دے لوگوں جو جواب دے گا، علی نو آواز نہیں ماری، عمر نو آواز نہیں ماری، عثمان نو آواز نہیں ماری، عبداللہ بن عباس نو آواز نہیں ماری، کسی نو آواز نہیں ماری، فرماندے نے میرا ابو بکر آوے میں دعا کراں تے آمین آکھے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ صحابہ دی عظمت سناونا میں تواڈے دلاں دے سنگار لاؤن دیا انشاءاللہ۔ آسروں تے ہن نظرا، ہاں جی میں قربان جاواں، نبی آندا یا اللہ، جویں علامہ اقبال نے ترجمہ دعا دا کیتا ہے، علامہ اقبال نے ترجمہ دعا دا کیتا ہے کہ فلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اندیا کی نبی پاک نے آ کے یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، یہ 313 چلے گئے، یہ 313 زندہ نہ رہے تے تینوں بھی کسے وعدہ لا شریک نہیں کہنا۔ بولو تو صحیح، تینوں کسے کلا دادا نہیں کہنا، کلا ہائی درواہ نہیں کہنا۔ اج پوری دنیا تے 313 نے جنہاں دا عقیدہ چہرے بغیر کوئی ہائی درواہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی خالق مالک رازق نہیں۔ جب 313 موحدین ختم کرا دے تیری تے پھر تو غصہ نہ کری، رب تینوں بھی کسے نہیں ہو کہنا۔ یہ دعا سی کوئی کہ نبی پاک دا ابو بکر دا آمین، کہ نبی پاک اینی سر ہلایا دعا کرن لگیا کہ سر تو چادر لے گئی، کہ نبی پاک روایت صحیح ابو بکر نے چادر چوک کے سر تے رکھ کے آکھیا سونیا چپ کر منی گئی ہے۔ تسی انہاں بارے گلاں کردے ہو؟ فرمایا عرض کیتی سونیا انہاں روئے نہ ان تے عرش بھی ہل گیا۔ ناسک موقع نال نبی لے کے گیا تے دوجا موقع او سی، اب بولو تے صحیح محبت دے پیار دے نال، اور بولو جدو خطرہ ہوے ادو چوٹی کون بندا ہے؟ آکھیا علی تو بستر تے سو جا، علی تو بستر تے جلدی گل مکاواں میرا دکھڑا رہ نہ جائے اخیر تے، علی تو بستر تے سو جا، رب آندا نبی سونیا ابو بکر نو نال لے جا۔ اور جدے ورنٹ جاری ہوئے ہون، جدے تے پرچہ ہویا ہوئے، جدے مگر پولیس پھردی ہوئے گرفتار کرن واسطے، پاویں کڈا مولوی پیارا ہوئے تے جا کے کنڈا کھڑکائے تے گھر والے آندے نے گھر ہی کوئی نہیں گایا جن، پاویں عبداللہ شیخو بڑی بھی ایک آئے ایک بڑا مصیبت دے ویلے کنڈا کھڑکایا ہے کہ گھر دا اگوں جواب ملے حضرت دا ایس ویلے کدھر آئے ہو گھر کوئی نہیں، اے میں قربان جاواں اور میں صدقے جاواں، مصیبت دے ویلے بڑے بڑے پھٹ جاندے نے، پر میں قربان جاواں اور جدے ورنٹ جاری ہوئے ہون پولیس نے گرفتار کرنا ہوئے پتا ہوئے کہ انہوں پھڑیا اسی بھی نال پھس جائیں گے، انہوں رات کوئی نہیں رکھتا، رب نے آکھیا ابو بکر نال چل۔
ابو بکر نال چل، ابو بکر صدیق تو نال چل، کنوں نال توڑیا ہے؟ دشمن نو؟ اب بولو تو صحیح، کوئی گل نہیں۔ اور دشمن نال توڑیا، سجن توڑیا ہے، پیارا توڑیا ہے، خیر خواہ توڑیا ہے، درد دل والا توڑیا ہے، نال دنیا دے ٹریا جا رہا ہے۔ ایک ذاکر آندا اچھی اچھی، ذاکر آندا جوش وچ آ کے، میرے بھی کن تیز سنتے کئی دن تو ذاکر بڑے جوش نال کہہ رہا ہے کہ نبی دودھ ہے، ابو بکر پانی ہے، دودھ تے پانی کٹھے کیویں ہو گئے؟ اے ہو نہیں سکدے، میں اج آنا میں رہ نہیں سکدا، مینوں بھی حق کہن دا ہے۔ دودھ وچ حلوائی نے پانی پایا، دودھ وچ حلوائی نے کہ دودھ آندا زبانے حال وچ، او پانی تو کیوں تریا ہونڈیا ہے؟ دودھ پوچھدا پیا، پانی آندا مینوں نہ پوچھ، پاؤن والے نوں پوچھ۔ پانی بولو کی آندا مینوں نہ پوچھ، نہیں تسی میری گل نہیں منے، بولو کنوں پوچھ؟ مینوں نہ پوچھ، پاؤن والے نوں پوچھ۔ پانی آندا دتا سن لے گل دھیان نال، حلوائی اگ بالے گا، اگ چمکے گی اور لکڑاں بلن گیاں اور پانبڑ لگ جان گے، جب تک پانی آندا ہے میں نہ سڑاں گا، میں تینوں اگ لگن نہیں دیا گا۔ سڑاں گا تے تینوں تاں اگ لگن دیاں گا، سڑاں گا تینوں تاں اگ لگن دیاں گا۔ کون ہے بات کرنے والا ابو بکر دے بارے؟ ہے میرے اللہ، اللہ مجھے صحتاں دے، اللہ مجھے اس قابل بنا دے۔ لوگ ٹیلی فون کر دینے میں انکار کری آ رہے ہیں، اللہ مجھے اس قابل بنا دے میں تبلیغ کر سکاں۔ آئیے سنیے بیان نال جوڑی جا رہی ہے کہ وہ جوڑی جا رہی ہے، میں قربان جاواں ابو بکر جا رہا ہے، نبی جا رہا، صدیق دے نبوت کٹھی جوڑی جا رہی ہے۔ جا کے آکھے ابو بکر نے سونیا تو بار بار میں گار صاف کرا، ابو بکر گار صاف کر رہا ہے۔ توجہ ذرا میرے وال، میرے ہن بس دی گل نہیں، ہن کڑی وال نہ ویکھیا جے 2-4 منٹ، توجہ میرے وال، توجہ پیار نال، جی ہاں توجہ میرے وال، پھر میں نہ توجہ میرے وال۔ ہاں جناب ویکھیا گار صاف کر لئی، تھاں سراغ صاف کر لے، کہندے نے سونیا آ جا ہن، ہاں جی ایک سراغ دے اگے اپنی ہڈی رکھ لئی، آکھیا ابو بکر نے سونیا سرانا میں بن جانا، سرانا میں بن جانا، پھر مینوں آکھ لین دو ابو بکر ویلے، او کہہ لین دو، کہہ لین دو، کہہ لین دو، میرے پیار دی گل ہے، کدھر آ گیا میں اج؟ ابو بکر ریلے بولو تے نبی او صاحب قرآن ہے، نبی صاحب قرآن ہے، ابو بکر ریل بن کے بیٹھا ہے۔ آئے میں قربان جاواں، او بولو لوگو اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، جنے بیٹھے ہوئے ہو، جڑی باہر پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے، میں انہوں بھی دعا کر دینا، سن لو دھیان نال، اللہ کرے، اللہ کرے رات ستے ہو تے نبی پاک دی خواب اندر زیارت ہو جائے۔ اللہ کرے یا اللہ میں جمعے وچ آکھے آئی اپنے مومنا بندیاں ساریاں نو نبی دی زیارت کرا دے، کہ رات ستے پیا نبی نو ویکھ لو، کہ سویرے کنی خوشی ہوئے گی۔ ذرا بولو کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، بولو ذرا کنی خوشی ہوئے گی، کنی خوشی ہوئے گی۔ سویرے اٹھ کے آکھو گے ناشتہ بھی نہیں کرنا، اج روٹی بھی نہیں کھانی، اج بھکھاں لے گئیاں وہ لوگو، سراج منیر نو ویکھ لے آئے، اج نبی دا چہرہ خواب اندر ویکھ لے آئے، اور جو نبی نو ستیاں خواب اندر ویکھ لے او دی کنی عظمت ہے، تے جو نبی نو اپنے پر تے سما کے ویکھ لے۔ زلفاں تے ہاتھ مار کے ویکھ لے، زلفاں تے ہاتھ مار کے ویکھ لے۔ مصر دیاں عورتاں دیاں اکھاں گندیاں سن، میں اتنے چاہواں تے جمعے کئی لنگ جانا، ہائے میرے اللہ، مصر دیاں عورتاں دیاں اکھاں گندیاں
سن یوسف نو ویکھ نہیں سکیاں ابو بکر دی اکھ پاک سی نبی دا چہرہ بھی پاک سی یوسف نو ویکھن والیاں دیاں اکھاں گندیاں سن وہ کہہ دو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ابو بکر دی اکھ پاک نبوت کے صداقت دی پوڑی کول سی کیا جگ پوچھنا چلنا جنا فرماندے نے سونیا تو سو جا تے میں ویندا جاواں رب دی قسم ہے میری زمین بھی لے لو میرے کولوں سب اینی عظمتاں کتے بنن نبی دا سارے ہوے تے کسے دا پٹ ہوے میں حضرت علی دا بڑا خادم ہاں لیکن مننا پڑے گا علی نبی دے بستر تے ستا ہے بڑی عظمت ہے بستر بھی پاک نبی بھی پاک علی بھی پاک علی ستا ہے نبی دے بستر تے پر قربان جاواں علی نو سونا نصیب ہویا ہے نبی دے بستر تے اے ابو بکر نبی دا بستر آپ بنیا ہے کس کی بات کر رہے ہو کس کی بات کر رہے ہو کدی بات کر رہے ہو میں مریض آدمی ہاں بات سمجھو دھیان نہ بستر تے سونا بڑی عظمت ہے بستر بننا بھی بڑی عظمت ہے نبی دا بستر نبی دا بستر بننا بڑی عظمت ہے کیا دو میرے دل نو ٹھنڈ پا جائے کیا دو مجھے سکون ہو جائے نبی دا بستر بن گیا ابو بکر لیٹ گئے نے آرام کر دے پے نے اچانک ویکھیا تے مکے والے آ گئے نے مگر انہاں دے پیر دستے پے نے ابو بکر نے پیر ویکھ کے جگایا آندا سونیا مخالف آ گئے نے نبی نے کی آکھیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آکھیا اپنے یارے غار نو اے میرے یارے غار نبی نے نہیں آکھیا نبی پاک نے گل آکھی رب دا قرآن بن کے آ گیا قیامت تک پڑھنا پڑے گا قیامت تک کئیاں نے آکھیا حسین دے قاتل حافظ قرآن سن میں تاں تے قرآن بھول گیا انہاں نو اذ یقولون صاحبگی لا تحزن مینوں قرآن یاد ہے میں حسین دا دیوانہ مینوں یاد ہے حسین دا میں حسین دا دیوانہ میں صاحب قرآن دے نواسے دا خادم ایسے ہی یقولون 5 منٹ لواں لا واسطے ہور 5 منٹ صرف میں قربان جاواں ساتھیو ایسے ہی تہاڈے کولوں 5 منٹ میں منگنا اللہ واسطے ابو بکر دی صداقت دی خاطر ایسے یقولون لصاحبگی آکھیا اپنے ساتھی نو لصاحبگی سارا قرآن پھول لا کسے نو صاحبگی نہیں آکھیا او میں قربان جاواں اے ابو بکر دے فضائل نے ہاں جی یوسف نے کی آکھیا قیدیاں نو او میرے قید دے ساتھیو یوسف نے نہیں آکھیا میرے ساتھیو ابو بکر کے ساتھی مشرک سن بولو ساتھی مشرک سن تا یوسف نے آکھیا او میرے قید دے ساتھیو نبی نے آکھیا میرے ایمان دے ساتھیو ایسے یقول لصاحبگی سمجھ قرآن عبداللہ کولو مینوں رب نے ویلا کیتا ہویا ہے میں روٹیاں تے قرآن نہیں پڑھدا میں کھیراں تے قرآن نہیں پڑھدا میں حلویاں تے قرآن نہیں پڑھدا رب نے فارغ کیتا قوم دی خاطر ایسے یقول لصاحبی آکھیا اپنے ساتھی نو لا تحزن لا تخاف نہیں آکھیا لا تخاف نہیں آکھیا لا تحزن آکھیا ڈر ہوندا جان دا تے غم ہوندا محبوب دا اب کہو سبحان اللہ سارے کہو سبحان اللہ ڈر ہوندا اپنی جان دا
جدو موسیٰ علیہ السلام ڈرے نے سپ کولوں، رب نے یہ نہیں آکھیا لا تحزن، آکھیا لا تخف، موسیٰ ڈرنا۔ موسیٰ ڈریا سی سپ کولوں کہ مینوں کٹ نہ جائے، رب نے آکھیا لا تخف، اے موسیٰ ڈرنا، پر بولو اور میرے بولو اور قربان جاواں، اور قربان جاواں پوری امت دی امانت ابو بکر کول سی۔ اللہ اللہ فرماندے نے اے نہیں آکھیا لا تخف ابو بکر ڈرنا، نہیں آکھیا، نہیں آکھیا لا تخف، آکھیا لا تحزن، اے ابو بکر میرا غم نہ کر۔ معلوم ہوندا ہے ابو بکر پانی نو اپنا ڈر نہیں سی، دودھ دا غم سی۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے، طرف جاؤ دیوانے ہو، صدیق دے دیوانے طرف جاؤ، کھڑے دماغ آخری ہونا ہے، کی پتا زندگی دا۔ اب میں قربان جاواں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اے ابو بکر میرا غم نہ کر، میرا پھر ابو یہ نہیں آکھیا میرا غم نہ کر، رب میرے نال۔ حق تے یہ گل کہندا سی ساڈے لحاظ نال کہ میرا غم نہ کر، رب میرے نال ہے۔ نبی نو سن، ابو بکر نو صدیق نو نبی دا غم، نبی نو صدیق دا غم۔ اور سنو تے صحیح دھیان نال، ساریاں تفسیراں کھول لو، مولوی کٹھے کر لو، اے میرے دل دے دکھے لبن گے نہیں انشاءاللہ۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ابو بکر میرا غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ساڈیاں دعاں دے نال ہے۔ ابو بکر نو نبی دا غم، نبی نو ابو بکر دا غم، کہ تینوں کدا شک ہے، تینوں دکھ کدا ہے، تینوں کدا دکھ ہے۔ جوڑیاں رب نے جوڑیاں، گار وچ جوڑیاں، گار وچ جوڑیاں، جنگے بدر وچ جوڑیاں، اور بولو تے صحیح۔ اور نبی پاک نے اور فتح مکے والے دن اور سنو چند گلاں دے کے کلیاں ابو بکر نو، پھر آکھیا آجا ابو بکر علی نو جان دے، کی مانا میں تیری جدائی نہیں چل سکتا۔ صدقے جاواں ابو بکر تیرا غم، ابو بکر تیرا پیار، ذرا دیکھو تے صحیح کس کس کی بات کراں، کس کس کی بات کراں۔ اگر میں ادھر تر پواں راتاں گزر جان، دن گزر جان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب بولو غار دا یار، بولو سفراں دا یار، بولو حضراں دا یار۔ کہ ابو بکر نو برا کہنا ہی تے حوض کوثر تو پیالہ نہیں ملنا۔ حضور فرماندے نے ابو بکر میرا حوض کوثر دا یار۔ پھر کیا دوا، پھر کیا دوا، آخ دوا، بڑی وڈی گل کہہ جانتا دیوار، آخری بات بڑی وڈی بات کہہ دیں، جنت کے دروازے 8 نے، بخاری شریف، جنت کے وڈے گیٹ، ایک نے اگے نکے نکے گیٹ، ایک جنت کے وڈے گیٹ، نویں جنت پاکستان دی جتے 40 بندے مر گئے۔ یا اللہ سانو جنت نہ دئیے ہو جائے۔ 40 بندے مر گئے ہو جنت وچ، کنے مرے، کتنے مرے؟ وہ جنت آخو، آخو بشت وچ مرے، آخو بشت وچ مرے۔ ہائے جتے موت آوے وہ بشت ہے ہی نہیں، وہ بشت وچ موت آنی نہیں۔ اور سن لا، وہ جڑی تیری جنت ہے وہ دا دروازہ وہ ڈی سی کھولتا ہے، جڑی تیری جنت ہے وہ دا دروازہ وہ باہر دا وہ گوڑا کھولتا ہے، جڑی وہابیاں دی جنت ہے وہ دا دروازہ نبی پاک کھولن گے۔ جدا دروازہ نبی نہ کھولے عبداللہ ان جنت مندا ہی نہیں، کہہ دو نہیں مندا، ہاتھ کھڑے
کر کے کیا تو نہیں مانتا کائنات دے لوگوں بات پہ کرتے نالے بشن والے بندے مروان دے کیا تہاڈی بات ہے تسی بھی ایڈے سخی ہو ہاں جی نالے بشن والے بندے 40 کٹھے اللہ اللہ کہ کئی رونڈے میں روڈے کانوں بشتی دے ہو گئے نے کیا بات ہے کیوں راشد بات غلط ہے اور کی روندے ہو بشتے ہوئے کوئی بات کرنے والی کرو اور میں کہنا جنت دے دروازے 8 وڈے گیٹ 8 وڈے گیٹ میں نام نہیں لانے مجھے نام بھی یاد نہیں ہاں ہاں میں نام تو یاد کرنے پہلے جان جو ہویا اللہ لائے سارے نو 8 دروازے وڈے گیٹ اگے نکے نکے گیٹ کوٹھیاں دے وکھرے وڈے گیٹ شہراں دے کئی ہوندے نے وڈے گیٹ 8 نبی پاک نے 8 دروازے جنت دے گنے اور بخاری شریف کوئی دروازہ نمازیاں دا کوئی دروازہ حاجیاں دا کوئی دروازہ صدقہ دین والیاں دا کوئی دروازہ روزے داراں دا ابو بکر آندے نے سونیا او کون ہوئے گا جنوں ہر دروازیوں آواز پائے گی نبی پاک نے آکھیا ابو بکر ہوئے گا ابو بکر صدیق ہوئے گا جنہوں جنت دے ہر گیڑ تو یا ابا بکر تعال یا ابا بکر تعال یا ابا بکر تعال ہر دروازے آواز پائے گی تے میں بھی مگر تسی بھی مگر اب بولو تے صحیح نا میں بھی مگر تسی بھی مگر ابو بکر سانو بھی نال لے جا اسی بھی تیری صداقت دی بھائی جان اللہ کے دعا ہے اللہ محنت قبول فرمائے جی میں ہر جمعے تسی خرچ کر دے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس